بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 7 سے آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اسلامیات کا 9th لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 8 میں ہم سبق نمبر 3 عقیدہ رسالت کی اسٹیٹمنٹ نمبر 6 to 10 پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ نبی یا رسول ایک ہی درجے کے 3 الگ الگ نام ہیں، نبی، رسول اور پیغمبر، جس کے لغوی معنی لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور احکامات کی خبر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا اور تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا اور ہوم ورک میں نے آپ کو کویشچن دیے تھے، میں ٹیلی کروا دیتی ہوں۔ 2 سوال تھے آپ کے۔ سوال نمبر 4 تھا نبی اور رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 6۔ نبی اور رسول پیغمبر ایک ہی درجے کے 3 نام ہیں، جس کے معنی لغوی معنی ہے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور احکامات کی خبر دینے والا۔ نیکسٹ کویشچن تھا عقیدہ رسالت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ لکھیں۔ اسٹیٹمنٹ 7 اس کا آنسر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ تھے بیٹا آپ کے 2 کویشچن۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ہوم ورک نیٹلی اٹیمپٹ کیا، اگر اپنی ساری اسٹیٹمنٹس اچھے سے یاد کی ہوں گی۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر نمبر 9 کی طرف۔ سبق نمبر 3 عقیدہ رسالت کی اسٹیٹمنٹ نمبر 11 to 16 ہم نے پڑھنی ہے۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گی، دیکھیے اسٹیٹمنٹ نمبر 11۔ عقیدہ رسالت کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کی جائے۔ اسٹیٹمنٹ 12۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسٹیٹمنٹ 3۔ رسالت پر ایمان کا دوسرا اور سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ رسول کی ہدایت کی اطاعت اور پیروی کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزاری جائے۔ اسٹیٹمنٹ 14۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ 15۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر مسلمان کا فرض ہے کہ شریعت کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، یعنی دنیاوی خواہشات کو ایک طرف کر کے دینی تقاضے پورے کرے۔ اسٹیٹمنٹ 16۔ دین اسلام کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ان کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تھی بیٹا ہماری اسٹیٹمنٹ نمبر 11 to 16، جس میں ہم نے پڑھا کہ عقیدہ رسالت یعنی نبیوں پر، پیغمبروں پر ایمان لانا۔ رسالت پر ایمان لانے کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، اسی لیے ان کا ہمیں پیارا ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم مومن ہیں اور اگر ہمارے اندر مومنین کی نشانیاں موجود ہیں تو۔ پھر رسالت پر ایمان کا دوسرا جو سب سے اہم تقاضا وہ یہ ہے کہ رسول کی ہدایت کے مطابق کی اطاعت اور پیروی کی جائے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی اطاعت کی جائے، ان کو مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزاری جائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کے مطابق ہے، اللہ عز و جل کے احکامات کے مطابق ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اہل ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس شریعت کے مطابق، اس احکامات کے مطابق نہ ہو جائیں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو شریعت کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، مطلب اپنی تمام خواہشات کو ختم کر کے شریعت کو اہمیت دے، یعنی دنیاوی خواہشات کو ایک طرف کر کے دینی تقاضے پورے کرے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے پاس لے کر آئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اپنی دنیاوی خواہشات کو الگ رکھ دے، اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر اپنے دین کو سب سے زیادہ اہمیت دے۔ دین اسلام کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ان کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔
زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان پر عمل کیا جائے تو ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ عز و جل کے احکامات کے مطابق ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں. یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر. دیکھیے اب جو ہوم ورک ہے اس میں سوال نمبر 6 اس طرح سے آپ اپنا پیج ریڈی کریں گے. سوال نمبر 6 ہے عقیدہ رسالت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ 11. سوال نمبر 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ رسالت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اسٹیٹمنٹ 12. سوال نمبر 8 رسالت پر ایمان کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ 13. سوال نمبر 9 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر مسلمان کا کیا فرض ہے؟ اسٹیٹمنٹ 15. سوال نمبر 10 دین اسلام کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ اس کا آنسر اسٹیٹمنٹ 16 ہے. بیٹا جی یہ آپ کے 5 کویشچن ہیں جو آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں اور اچھے سے اپنے ساری ہی اسٹیٹمنٹس کو یاد کرنی ہے. اسٹیٹمنٹ نمبر 11 to 16 کو انشاءاللہ لیکچر نمبر 10 میں ہم اپنا سبق نمبر 4 عقیدہ آخرت سٹارٹ کریں گے. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.